نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ایک اور نام، ایک اور صفت القہار کے بارے میں پڑھیں گے. اسی سے ملتا جلتا ایک نام القاہر بھی ہے. القاہر کا لفظ قہر سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے غلبہ، بلندی. اللہ سبحانہ وتعالی جہاں انسانوں کے گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں، اور معاف کرنا کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ عین اس کی شان کے مطابق کہ وہ بندوں کے گناہوں سے ڈرتا نہیں، بندوں کے گناہ اس کو نقصان نہیں دیتے، اور بندوں کو معاف کر کے اس کی عظمت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی. تو جہاں اللہ سبحانہ وتعالی الغفار ہے، وہاں وہ القہار بھی ہے، یعنی غلبے والا ہے، قوت والا ہے، بلند شان والا ہے، اور اپنی ساری مخلوق پر غالب بھی ہے. سب اس کے ماتحت ہیں. اگر کوئی شخص گناہ کر کے اللہ تعالی کی طرف پلٹتا نہیں اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالی اس کو اپنی کمال قدرت کی وجہ سے پوری طرح مغلوب کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اور تاریخ انسانی بتاتی ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے قوت و سلطنت والے بڑے بڑے بادشاہ آئے، لیکن موت نے ان کو کس طرح بے بس کر دیا. جب ان کا وقت پورا ہو گیا اور ان کی ساری طاقت ختم ہو گئی، تو دنیا میں کس بے بسی کے ساتھ وہ رہے اور پھر کس بے بسی کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہوئے. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طاقت اور عظمت اور اس کی بلندی کو ماننے والا ہو، اور اس کے سامنے اپنی ہستی کو عاجز بندے کی حیثیت سے رکھنے والا ہو. اسی میں اس کی بھلائی ہے اور اسی میں اس کی خیر ہے. تو بہرحال القاہر وہ ہے جو بلند ہے، جو غلبہ رکھتا ہے، جس کے سامنے کوئی گردن نہیں مار سکتا، جس کے سامنے زیادہ دن کوئی اکڑ نہیں سکتا، جس کے سامنے کوئی اپنی منمانی نہیں کر سکتا، کوئی گناہوں پر اصرار کر کے پھر اس سے بچ نہیں سکتا، اس کی نافرمانی کر کے کہیں جا نہیں سکتا. کسی طاقت اور تقدیر یا تدبیر کی وجہ سے کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا. یعنی انسان سارے کے سارے پوری طرح زمان اور مکان کے اعتبار سے اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ ان سب پر قاہر ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر غلبہ رکھتا ہے. کوئی بندہ اکیلا تو کیا، ساری دنیا کے لوگوں کو بھی اکٹھا کر لے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے مقابلے پر آ جائے تو وہ مغلوب ہی ہو کر رہے گا، غلبہ نہیں پا سکتا. اور اسی طرح القہار چونکہ مبالغہ کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر غلبے والا ہے. اور پھر دنیا میں کوئی بھی انسان اگر ظلم کرنا چاہتا ہے تو اس کا ظلم زیادہ دن تک نہیں چل سکتا. وہ سب ظالموں کو مغلوب کر سکتا ہے اور انہیں بے بس کر کے خاتمے کی طرف مجبور کر دیتا ہے. اس لیے کوئی بھی انسان وقتی طور پر اگر اس کو کوئی طاقت یا اقتدار ملا بھی ہے تو وہ اس کے لیے ایک امتحان ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس طاقت کے بلبوتے پر اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی اور گناہوں کے اصرار پر تل جائے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے. اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں اس نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قوت والی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ختم کیا ہے، اور ہر چیز کے مقابلے کے لیے کوئی دوسری چیز پیدا کر دی. مثلاً پہاڑوں کی عظمت اور پہاڑوں کی بلندی اور ان کی سختی ہم سب کے سامنے ہے، لیکن ان کو توڑنے کے لیے لوہا پیدا کر دیا. اور کس طرح لوہے کا ایک ہتھوڑا پہاڑ کے یا ایک چٹان کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے. لوہا جو اپنی ذات میں بڑی طاقت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پگھلانے کے لیے آگ پیدا کر دی. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آگ کے ذریعے سخت سے سخت لوہا، آئرن، اسٹیل، سب کا سب
پگھل جاتا ہے, میلٹ ہو جاتا ہے, پانی بن جاتا ہے. اور پھر اس کو ختم کرنے کے لیے اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا کیا. کتنی بھی بڑی آگ ہو, جیسے لوہے کو ختم کرنے والی یا پگھلانے والی ہو, لیکن اگر اس پر پانی جیسی چیز ڈال دی جائے تو وہ آگ بجھ کر رہ جاتی ہے. اور پھر پانی جو آگ کے مقابلے میں بھی طاقتور ہے, ہوا جیسی چیز جو بظاہر نظر نہیں آتی, اس پانی کو بھاپ بنا کر, بخارات بنا کر اڑا دیتی ہے. تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس مخلوق کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا غلبہ اور قہر نمایاں ہے. پھر اسی طرح جانوروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جانوروں کے مقابلے میں بعض کو مضبوط بنایا, طاقتور بنایا, اور کس طرح وہ ایک دوسرے کا خاتمہ کر دیتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی چیز جو بلند ہونے لگتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نیچے لے آتے ہیں, کیونکہ بلندی تو صرف اسی کی ذات کو زیبا ہے اور باقی سب اس کے بندے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہترین بندے تھے, جنہیں اللہ تعالیٰ نے عبدہ و رسولہ کہا ہے کہ اس کے بندے اور اس کے رسول, کس طرح دعاؤں میں اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کس طرح بندہ بننے میں فخر محسوس کرتے ہیں. دن کے اوقات میں بھی اور رات کے اوقات میں بھی کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے رہتے ہیں. رات کی نماز میں طویل قیام کرتے ہیں, اتنا قیام, اتنی دیر تک کھڑے رہتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں. تو صحابہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں, پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ فرماتے کہ افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی بندہ ہونے کو تو یہی بات زیبا ہے کہ خواہ اس کا مقام کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو, پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا رہے, اس کی نعمتوں پر شکر گزار رہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت جو دعائیں پڑھتے, ان میں بھی اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے. ایک دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ یوں اللہ تعالیٰ سے عجز و عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہم اسلمت نفسی الیک, اے اللہ میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی. یعنی میں سونے کو جا رہا ہوں اور میرا نفس اور میری روح اور میری ذات تیرے حوالے, تیرے ہاتھوں میں ہے. ووجہت وجہی الیک, اور میں نے اپنا چہرہ تیری جانب کر لیا. وفوضت امری الیک, اور اپنا معاملہ بھی تیرے سپرد کر دیا. کیونکہ انسان تو اپنے معاملات کو اسی وقت تک دیکھ سکتا ہے جب تک کہ وہ جاگ رہا ہوتا ہے. سونے کے بعد تو وہ اپنی چیزوں کی خود حفاظت نہیں کر سکتا. تو اس لیے آپ نے ہمیں بھی یہی دعا سکھائی کہ ہم بھی رات کو سوتے وقت یہ پڑھیں کہ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں. اور انسان خواہ ساری رات بھی جاگتا رہے اور فکر مند بھی رہے اور پریشان بھی رہے اور اپنے طور پر جو تدبیریں وہ کر سکتا ہے وہ بھی کرتا رہے, لیکن پھر بھی وہ اپنے سارے امور پر قادر نہیں. تو فوضت امری الیک, کہ میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا. والجأت ظہری الیک, اور میں نے اپنا آپ کے حوالے کر دیا. یعنی انسان اپنی پشت کو اپنے رب کی پناہ میں دیتا ہے کہ اللہ تو مجھے پروٹیکشن دے, میں تیرے آگے جھکنے والا ہوں. رغبتاً و رہبتاً الی, رغبت اور رہبت یعنی ڈر کے ساتھ, اللہ امید کے ساتھ بھی تیرے ہی طرف لوٹتا ہوں اور ڈر کے ساتھ بھی تیری ہی طرف پلٹتا ہوں. رغبتاً و رہبتاً الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, کوئی ملجا و ماوا تیرے سوا نہیں مگر تیری ہی طرف. یعنی اگر میں تجھ سے بھاگنا چاہوں تو بھاگ نہیں سکتا, میرے لیے کوئی اور جائے پناہ ہے ہی نہیں اور مجھے کوئی پناہ دے بھی نہیں سکتا. میں اگر تجھ سے ڈرتا ہوں تو تیری ہی طرف پلٹتا ہوں کہ تو ہی مجھے اپنی پناہ دے دے, کیونکہ تیرے سوا اور میرا کون ہو سکتا ہے. آمنت بکتابک الذی انزلت, میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے اتاری ہے. وبنبیک الذی ارسلت, اور اس نبی پر جسے تو نے میرے لیے بھیجا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی القہار ہے, جس نے تمام مخلوقات کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے. ان سب پر اسی کا تسلط ہے, اسی کا غلبہ ہے, اور وہ سب اس کے آگے مغلوب ہیں, اور وہ ان سب پر بلند ہے. اور جس طرح اس کی شان کے لائق ہے
اور پھر یہ ہے کہ دنیا اگر قائم ہے تو اس کے اذن سے، آسمان اگر قائم ہے تو اس کے اذن سے، کوئی بھی دم نہیں مار سکتا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا. کوئی اگر کتنا بھی اکڑ کے چلے تو پہاڑوں کی بلندی کو بھی نہیں پہنچ سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقابلہ تو کوئی کیا کرے گا. اس لیے اگر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے کیا لازم ہے کہ وہ رغبت کے ساتھ، اپنے دل کی خوشی کے ساتھ اپنے رب کے آگے جھک جائے. اور دن میں 5 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جھکنے کے لیے بلاتے ہیں، اور اسی جھکنے میں انسان کی عظمت ہے. اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر ایمان بھی اپنے عمل کے ساتھ رکھتا ہے کہ یا رب میں تجھے القہار مانتا ہوں، اسی لیے تیرے آگے جھک رہا ہوں، اور تیرے آگے جھکنا ہی میری طاقت کا ذریعہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقام اگر بندہ پہچان جاتا ہے تو پھر بندہ اپنی حیثیت کو بھی پہچان جاتا ہے، اور جب اپنے اصل مقام کو پہچانتا ہے تبھی اس کا طرز عمل درست ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا جاننا اور ان کے بارے میں علم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی اپنی اس صفت کا ذکر فرماتے ہیں. سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوتا ہے، قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار. آپ کہیے کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ اکیلا ہے، زبردست ہے. پھر اسی طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں کو جب اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا تو ان الفاظ میں، یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے قید کے ساتھیوں، ذرا سوچو کہ کیا بہت سے رب بہتر ہے یا ایک ہی رب جو سب پر غالب ہے، سب پر پوری قدرت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پر وہ ساری مخلوق پر قوت رکھتا ہے، لیکن خاص طور پر وہ ظالموں اور جابروں پر اپنی قوت رکھتا ہے. یعنی کوئی بڑے سے بڑا قوت رکھنے والا اس سے آگے کوئی بس اور زور نہیں رکھتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں بارہا جب پچھلی قوموں کا ذکر ملتا ہے اور ان کی تباہی کا ذکر آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور قہر اور جبروت ہمارے سامنے آتی ہے. جہاں وہ ایک طرف الرحمن الرحیم ہے، جہاں وہ الغفور اور الغفار ہے، وہاں دوسری طرف القاہر اور القہار بھی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بالکل فراموش کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا جو انہیں کی جا رہی تھی نصیحتیں، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور ان لوگوں کو جو ظالم تھے، یعنی خود بھی برے کام کر رہے تھے یا برے کاموں سے روکتے نہیں تھے، تو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں ایک بڑے عذاب میں پکڑ لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ عمومی طور پر اپنی تمام مخلوق پر قہر اور غلبہ رکھنے والا ہے، لیکن خاص طور پر ظالموں کے حق میں وہ زبردست ہے، غالب ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جب پچھلی قوموں کا ذکر آتا ہے اور ان کی تباہی اور بربادی کا ذکر آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفت کھل کر سامنے آتی ہے کہ کس قدر وہ قہر اور جبروت والا ہے. مثلاً قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى. اور یہ کہ بے شک اسی نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا تھا، اور یہ قوم عاد کی ہلاکت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غلبے، قوت اور قہر پر دلیل ہے کہ جب کوئی بندہ توبہ نہیں کرتا، توبہ کرنے والوں کے لیے تو وہ غفور الرحیم ہے، لیکن اگر کوئی توبہ نہیں کرتا تو پھر ان کو پکڑتا بھی خوب ہے، جس طرح قوم عاد کو پکڑا. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى،
اور سمود کو بھی اسی نے پکڑا اور کسی کو باقی نہیں چھوڑا، یعنی قوم سمود کے نافرمانوں میں سے کوئی ایک بھی نہ بچا. دوسری جگہ پر آتا ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو تباہ کر دیا. فَسَوَّاهَا، انہیں برابر کر کے رکھ دیا، یعنی ٹوٹلی ختم کر کے رکھ دیا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اسے ان کے انجام کی کوئی فکر نہیں، یعنی کوئی ان میں سے پیچھا نہیں کر سکتا اور کوئی اٹھ کے پوچھ نہیں سکتا کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یعنی کوئی دم مارنے کی گنجائش نہیں رکھتا. پھر فرمایا اور اس سے پہلے قوم نوح کو یقیناً وہی زیادتی کرنے والے اور ظالم تھے، حد سے بڑھے ہوئے لوگ تھے، اور الٹ جانے والی بستی یعنی قوم لوط کو بھی اسی نے گرا مارا. یعنی کہا جاتا ہے کہ زمین سے اوپر تک اٹھایا گیا اور پھر اوپر لے جا کر ان کو زمین پر واپس گرایا گیا، دے مارا گیا. بس ڈھانپ دیا اسے جس سے ڈھانپنا تھا اس کو، یعنی اس کے اوپر پھر پانی آ گیا اور وہ زمین میں بھی دھس گئی وہ پوری بستی. بس تو اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس میں شک کرے گا، یہ پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے. یعنی پہلی قوموں کے ساتھ جو کچھ ہوا ان میں سے جو ڈرنے والی باتیں ہیں وہ تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو بڑے بڑے ظالم آئے ان کا انجام کیا ہوا، جیسے فرعون کا انجام کیا ہوا. قرآن پاک میں آتا ہے وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، فرعون اور اس کی فوجوں نے، اس کے جو لشکر تھے، انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہماری طرف وہ واپس نہیں پلٹائے جائیں گے. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، تو ہم نے اس کو بھی پکڑ لیا یعنی فرعون کو، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکروں کو بھی پکڑ لیا. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ان سب کو اٹھا پھینکا ہم نے ایک سمندر میں. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، دیکھو تو صحیح ظالموں کا انجام کیا ہوا. یعنی اس انجام سے ڈرنا چاہیے انسان کو. اور دنیا میں اگر کسی بھی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کوئی بھی طاقت دیتے ہیں، خواہ وہ مال کی ہے یا علم کی ہے، یہ کوئی حکومت ہے یا اقتدار ہے، اتھارٹی ہے، یا کسی بھی چیز کی کوئی پاور ہے اس کے پاس، تو اس بنا پر وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں طاقتور ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے اسے چند انسانوں کے اوپر کچھ غلبہ حاصل ہو جائے اور وہ ان پر اپنے غلبہ جتانے کے لیے ظلم بھی ڈھانے لگے، لیکن ظلم کرنے والے زیادہ دیر تک پنپ نہیں سکتے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو مظلوم کی آواز کو ساتویں آسمان کے اوپر بھی سنتا ہے اور اس کی دعا پہنچنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوتی، اس سے بھی انسانوں کو ڈراتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون نمرود کا انجام کیا ہوا، جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، بڑی چیز سمجھتا تھا. ایک حقیر مچھر نے اس کی جان لے لی. اسی طرح قارون کا انجام کیا ہوا، جو دولت کی وجہ سے بہت طاقتور تھا اور بہت اکڑتا تھا اور اپنی شان و شوکت میں بہت گم تھا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا. اس کے بارے میں آتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اسے اور اس کے گھر سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا، یعنی زمین نے اس کو نگل لیا. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ، کوئی پھر ایسا لشکر نہ آیا، کوئی گروہ نہ آیا، کوئی بھی آگے نہ بڑھا کہ اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس عذاب سے بچا لیتا. من دون اللہ، اللہ کے سوا. وما کان من المنتصرین، اور نہ ہی وہ اپنا بدلہ خود لینے والوں میں سے تھا، یعنی نہ وہ اپنے آپ کا خود بچاؤ کر سکا، نہ کوئی اس کی فوج آ کر اس کو بچا سکی، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی انتقام لے سکتا تھا، پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا. یہ تو تھا معاملہ چند ظالموں کا جن کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، لیکن عمومی قاعدے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر ظالم اور قاہر یعنی قہر کرنے والے اور ظلم کرنے والے اور تکبر کرنے والے کا انجام ایسا ہی رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے قوم صالح اور قوم لوط پر جیسے قہر کیا، اسی طرح ابو جہل، ابو لہب اور مشرکین مکہ کو بھی مغلوب کیا. پھر اسی طرح اس کے بعد بھی جو لوگ دنیا میں ظلم کرنے والے تھے ان کو کس طرح مغلوب کیا گیا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی مدد کی. ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت دیا اور ان کو اس وقت میں آزادی استعمال کرنے کا موقع دیا.
لیکن انہوں نے اپنی آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھایا. انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ ہمیشہ کے لیے ہمیں ملی ہے اور شاید ہم ہر چیز میں اپنی مرضی کر سکتے ہیں. لیکن جب ان کا مقرر وقت ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سامنے آ گئی. تو ان تمام واقعات سے انسان کو یہ سبق لینا چاہیے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے بہت کمزور ہے، خواہ دنیا کے اعتبار سے وہ کتنا بھی مضبوط کیوں نہیں. تکبر ایسی صفت ہے کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کو زیبا ہے اور بندوں کے حق میں ناپسندیدہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. مگر جن لوگوں نے اللہ کی بندگی کو عار سمجھا، یعنی اللہ کے آگے نہیں جھکے اور اکڑے رہے، یعنی اپنی کسی بھی خوبی یا کسی بھی دنیاوی نعمت کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا، تو وہ انہیں دکھ دینے والا عذاب دے گا اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو بھی حامی اور مددگار نہ پائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت جس کی وجہ سے انسان اکڑتا ہے، حقیقت میں وہ انسان کو آزمائش کے لیے دی گئی ہے اور چند دن کے لیے دی گئی. پوری تاریخ انسانی پر غور کرے کہ کیا کسی کے پاس بھی کوئی طاقت یا نعمت ہمیشہ کے لیے رہی؟ ہرگز نہیں. یہ تمام چیزیں جو بھی کسی انسان کو ملی ہیں وہ اس کے لیے ایک امتحان ہے اور ایک محدود اور گنے ہوئے عرصے کے لیے انسان کو دی گئی ہے. لیکن انسان عام طور پر طاقت حاصل کرنے کے بعد بھول جاتا ہے اور پھر بندوں پر تو ظلم کرتا ہی ہے، بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بھی جھکنے سے انکار کر دیتا ہے. لیکن ہمیشہ ظلم کرنے والوں کا انجام برا ہی ہوا اور اس سے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی دشمن تھے، خواہ ابو جہل تھا یا دوسرے لوگ تھے، ان کا انجام کیا ہوا. خود ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سجدے کی حالت میں تھے اور قریب ہی قریش کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. پھر عقبہ بن ابی معیط اونٹ کی اجڑی لایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دی. اتنی بھاری تھی وہ اوج کہ آپ اپنا سر سجدے سے نہ اٹھا سکے. آخر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور آپ کی پیٹھ پر سے اس کو ہٹایا، اور جس نے یہ حرکت کی تھی اسے برا بھلا بھی کہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ قریش کی اس جماعت کو پکڑ، اور آپ نے نام لے کر کچھ لوگوں کے بارے میں دعا کی کہ ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف یا ابی بن خلف کو برباد کر، کیونکہ یہ لوگ حد سے زیادہ ظلم و ستم کرنا شروع ہو گئے تھے مسلمانوں پر. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ سارے کے سارے جنگ بدر میں قتل کر دیے گئے. جنگ بدر جس کو فتح مبین کہا گیا، یہ وہ دن تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تاریخ میں یہ سب کو بتا دیا کہ جو لوگ حق کے مقابلے میں اکڑتے ہیں اور ظلم پر اتر آتے ہیں اور اپنی غلطی سے توبہ نہیں کرتے اور اپنی غلطی سے باز نہیں آتے، پھر دنیا میں بھی وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں. اور پھر ابو جہل کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں اس نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، تو کس طرح وہ ڈر کے پیچھے پلٹا کیونکہ اس نے اپنے سامنے ایک آگ دیکھی. تو قرآن مجید میں پہلی سورۃ العلق میں ہی اس بات کا ذکر آتا ہے کہ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، اگر وہ باز نہ آیا اپنی حرکتوں سے، یعنی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے سے، تو لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے ضرور اس کو پکڑیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے، خطا کار ہے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، چاہیے کہ اپنے گروہ کو بلا لے. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، ہم بھی اپنے فرشتوں، زبانیہ جن کا نام ہے، ہم بھی زبانیہ کو بلائیں گے. کَلَّا لَا تُطِعْهُ، ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو، یعنی ابو جہل کی بات نہ ماننا، ابو جہل کے ظلم و ستم سے ڈر کر اس کی طرف سے کسی بھی قسم کے پریشر کو قبول نہ کرنا. لا تطعہ واسجد واقترب، اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے جھکتے رہو. یہ ظالم جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے نہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہوگا.
تو یہ سیرت کے یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ جس نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی یا آپ کے حبیب کا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ القہار جو کثرت قہر کرنے والا ہے، یعنی جب کوئی ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ عمومی طور پر بھی انسانوں کو خبردار کرتے ہیں، ڈراتے ہیں اور فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں، جسے سورۃ الملک میں آتا ہے أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. کیا تم اس سے نڈر ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا نہ دے؟ یعنی گناہ کرتے ہوئے اگر تم توبہ نہیں کرتے، اللہ کی طرف نہیں پلٹتے اور اپنے گناہوں پر اصرار ہی کرتے چلے جاتے ہو، تو تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ وہ رب جو آسمانوں میں یعنی بلندیوں پر ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ یعنی وہ اس پر پوری طرح قادر ہے، پوری قوت رکھتا ہے اور ایسا کر سکتا ہے، اور ایسا کرنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا. یعنی تم اگر سب مل کر بھی اپنی طاقت جمع کر لو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اس لیے تمہیں ڈرنا ہی چاہیے. اور پھر زمین میں اگر تمہیں دھنسائے تو وہ یکا یک کے ہچکولے کھانے لگے اور تم میں سے اسے کوئی روک نہ سکے. اور ویسے بھی عام مشاہدے کی بات ہے کہ جب زمین ہلنا شروع ہوتی ہے تو دنیا میں کوئی ایک طاقت بھی ایسی نہیں کہ اس کو ہلنے سے روک دے. کوئی بھی نہیں روک سکتا، کوئی کنٹرول کا سسٹم ہے ہی نہیں کہ جو زمین کی گردش کو اپنے بس میں لے لے. تو یہ بھی اللہ کی قوت اور قہر کی گواہی ہے اور اس کی اوپر دلیل ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَمِنْتُمْ، کیا تم امن میں آ گئے ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ جو آسمان میں ہے وہ تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے؟ یعنی جیسے اولے برستے ہیں کبھی کبھی تو موٹے موٹے پتھروں کی شکل میں، یہ ایک چھوٹی سی جھلک ہوتی ہے کہ اگر کھیتوں پر گرتے ہیں تو وہ برباد ہو کر رہ جاتی ہیں، اور اگر کسی اور چیز پر گرے تو کس طرح تباہی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح برف تو خیر پگھل جاتی ہے، لیکن اگر پتھر برسے اس کی جگہ تو کیا چیز باقی رہے؟ شیشے کی بلند و بالا عمارتیں اور انسانوں کی بنائی ہوئی مختلف چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈراوا کیسے ہوتا ہے. یعنی ابھی تمہیں اپنے پیغمبر کے ذریعے زبانی بتا رہا ہوں، لیکن پچھلی قوموں کے واقعات سے سبق سیکھو کہ کس طرح ان پر یہ سارے عذاب آ چکے ہیں اور تم پر بھی آ سکتے ہیں. اس لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی نہ بسر کرنا. چھوٹی غلطی ہو یا بڑی، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا، کیونکہ اس سے پہلے جن قوموں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا پھر ان کا انجام کیا ہوا، یہ ہم سب کے لیے باعث عبرت ہے. یہ ہماری طرف سے ایک احسان تھا، ہم شکر کرنے والے کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یہی جزا دیتے ہیں. اور اسی طرح باقی بھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ ان پر ظلم کرنے والوں کو اللہ نے پکڑ لیا اور ان کو نجات دی اور باقیوں کو ہلاک اور برباد کر دیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کمزور، بے بس اور مظلوم کے حق میں بھی بہت مہربان ہے. اور اگر کسی بھی قوم پر یا کسی بھی فرد پر ظلم حد سے بڑھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو پکڑ لیتا ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اور تیرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے، جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے تو جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں اس کی پکڑ بہت تکلیف دینے والی اور بڑی ہی سخت ہوتی ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے. بعض اوقات انسان پر دنیا میں ظلم ہوتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہوتا، اگر if there was a God تو پھر یہ ظلم نہ ہوتا. نہیں، وہ تو ہے، اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی طرح کا ظلم ایک حد تک ہی جاتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتا. تو یہ کون روکتا ہے؟ یعنی دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صرف ظالموں ہی کی حکومت ہو جائے یا صرف ظلم ہی پنپتا رہے اور کہیں عدل و انصاف نہ ہو. ہاں، ایسا ضرور ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک گروہ دوسرے کے اوپر ظلم کرتا ہے، اور یہ بھی اس وجہ سے ہوتا ہے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو آزادی دے رکھی ہے، جو اختیار دے رکھا ہے، اس میں ان کا امتحان لے کہ وہ کرتے کیا ہے. کیونکہ اگر ان کو اختیار نہ ملے اور ان کو دی گئی قوت کے مطابق اختیار نہ ملے تو پھر تو ان کا امتحان ہی نہیں. تو بہرحال جب بھی کبھی کوئی ظلم کا شکار ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے، یعنی اوپر لے جائی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری عزت و جلال کی قسم میں تمہاری مدد ضرور کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کیوں نہ کروں. یعنی ایک وقت آئے گا کہ تمہاری مدد ضرور کی جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مظلوم کی مدد کا وعدہ کیا ہے. مظلوم اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم اگرچہ کافر ہو اس کی بد دعا سے بھی بچو کیونکہ اس کے سامنے کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، یعنی وہ دعا فوراً اللہ کو پہنچتی. تو اس لیے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بد دل نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی. اللہ کی مدد قریب ہے. مومنوں پر جب تکلیفیں آتی تھی اور وہ طرح طرح سے آزمائے اور ستائے جاتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان الفاظ میں ان کو تسلی دیتے الا ان نصر اللہ قریب، سنو خبردار رہو اللہ کی مدد قریب ہے. اور پھر انسان کو چونکہ انسان ہے، کمزور ہے، کبھی بھی اگر وہ ظلم اور زیادتی کسی پر کر بیٹھتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک ومن جمیع سخطک. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت مجھ سے چھن جائے، یا تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے، یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، اور تیرے تمام غصے اور ناراضگیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو انسان کو ہمیشہ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے شکایت کی کہ وہ بہت برے برے خواب دیکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ھمزات الشیاطین وان یحضرون. میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کے غضب سے، اس کی سزا سے، اس کے بندوں کے شر سے، شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس بات سے بھی کہ وہ میرے پاس آئیں. اس لیے جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا تعارف ہو جائے تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، دوسرا یہ کہ انسان کو اپنے نفس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے. جب اس کے اندر کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے کی خواہش بھی جاگے تو اسے اپنی خبر لینی چاہیے اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، مغلوب کرنا چاہیے. اسی طرح یہ ہے کہ انسان شیطان کو بھی مغلوب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد لے، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے تو شیطان کے پریشر میں آ جاتا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات اور اللہ کے نام کے ساتھ انسان اللہ کی مدد سے ہی اس کو بھی مغلوب کر سکتا ہے. خاص طور پر غصے کے وقت، کیونکہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان انسان کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں انسان کو اعوذ باللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی چاہیے اور شیطان سے بچنا چاہیے، اس کے سامنے مغلوب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اصل بہادر وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے. اسی طرح لڑائی جھگڑے کے موقع پر بھی انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد لے کر گالی گلوچ سے بچنا چاہیے، کیونکہ انسان کو جب غصہ آتا ہے تو پھر وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے. پھر اسی طرح سرکش بندوں کے خلاف بھی اللہ سے مدد لینی چاہیے اور یا قہار کہہ کے پکارنا چاہیے. جب انسان دیکھے کہ کوئی فریق اس پر ظلم کرتا چلا جا رہا ہے اور اس کو روکنے کا کوئی طریقہ اس کے پاس نہیں، یا طریقہ بھی ہے تو وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں ظالموں میں شمار نہ ہو جائے، تو ایسے میں اللہ سے مدد لینی چاہیے کہ یا رب تو ہی ہم کمزوروں پر مہربان ہے. اور اسی طرح اپنے اندر سے غیظ و غضب اور قہر اور غصے والی کیفیات کو نکالنے کے لیے اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ خصوصی شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے. یعنی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہیے، مظلوم کی مدد کرنی چاہیے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے تو ہمیں غریبوں، کمزوروں، مظلوموں، بیماروں
اور تکلیف میں مبتلا لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. اور اگر کوئی شخص مظلوم کی مدد نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد پھر نہیں فرماتا. کمزور پر ظلم ڈھانے سے تو بچنا ہی چاہیے. اور پھر اگر قدرت ہو بھی کسی سے انتقام لینے کی تو بھی قدرت کے باوجود معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. اور جو شخص بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر معاف کر دے تو ایسا شخص اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اس نام کی، اپنی اس صفت کی صحیح معرفت بھی عطا کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے قہر اور غضب سے بچنے والے کام کریں اور پھر اپنے سے کمزور لوگوں کی مدد کرنے والے بنے. اے اللہ تو ہم سب کی مدد فرما. دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.